ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا یہ جو فزیکل دل ہے، فزیکل ہارٹ، اس کے اندر ایک اسپریچول ہارٹ ہے، ایک روحانی قلب ہے۔ روحانی قلب کے عجائب پر گفتگو کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ کچھ پروگرامز میں، چند ایپیسوڈز میں ہم اس فزیکل دل کو بھی ڈسکس کر لیں، اور اللہ عز و جل کی اس عجیب و غریب تخلیق، ایک محیر العقول اور حیرت آفرین تخلیق کو بھی ڈسکس کر لیں۔ اللہ عز و جل نے ہر انسان کے سینے میں ایک دل رکھا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ ان پروگرامز میں اس فزیکل دل پر بھی کچھ کلام کریں۔ محترم ناظرین، بایو فزکس اور بایو کیمسٹری کے ماہر امریکن ڈاکٹر گوہر دی انٹیلیجنٹ ہارٹ، جو ان کی کتاب ہے، اس میں اسی فزیکل دل کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ if we look at the efficiency alone of the heart, it is remarkable. The heart beats about 100,000 times a day, 40 million times a year, and it beats non-stop throughout a lifetime. It pumps 2 gallons of blood per minute and over 100 gallons per hour. The intelligent heart میں ہے کہ انسان کا دل، یہ جو انسان کا فزیکل دل ہے، انسان کا جسمانی دل، یہ ہر روز ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، اور ایک سال میں 40 ملین مرتبہ انسان کا دل دھڑکتا ہے۔ یعنی جب سے ہماری ولادت ہوئی ہے، ولادت سے لے کر انسان کی موت تک یہ سلسلہ متواتر جاری رہتا ہے۔ یعنی اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا تھکا دینے والا کام ہے، اگر آپ ناظرین بھی اپنی مٹھی کو بند کریں اور کھولیں، پھر بند کریں اور پھر کھولیں، اور اس عمل کو جاری رکھیں، اور دیکھیں کہ کتنے وقت تک، کتنے منٹوں تک یہ عمل آپ جاری رکھ پائیں گے۔ انسان کا دل، جو انسان کے مٹھی بھر دل، یعنی اس سے بڑا نہیں ہوتا، وہ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک اس عمل کو جاری رکھتا ہے، لیکن انسان کا دل تھکتا نہیں ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دل کی دھڑکن جاری ہے، ہم کھڑے ہیں، دل کی دھڑکن جاری ہے، ہم خوش ہیں، انسان کا دل دھڑکتا رہتا ہے، ہم غصے میں آ جاتے ہیں تو اس کی رفتار مزید بڑھ جاتی ہے، پرسکون نیند آرام سے سو رہا ہوتا ہے تو اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ عمل، یہ قواعد انسان کا دل خود ہی ہماری بے خبری میں مرتب کرتا رہتا ہے۔ یہ ترتیب ہمارے دل کی اپنی بنائی ہوئی ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں اس کا علم تک نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ انسان کا یہی دل، یہی فزیکل دل، جب اس کے اندر انسان کا روحانی دل، انسان کا اسپریچول ہارٹ، روحانی قلب، وہ ربانی اور روحانی لطیفہ، جب وہ ٹریننگ کے بعد، اس تزکیہ قلب کو مکمل کرنے کے بعد جب وہ روحانی دل بیدار ہوتا ہے، تو وہ روحانی قلب اس فزیکل قلب پر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے، ایسے اسپریچول اثرات مرتب کرتا ہے کہ اس جسمانی دل کی ہر دھڑکن کو ورد اللہ 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 کا عادی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ عز و جل کا ایک عظیم کرم ہے کہ وہ لوگ جو تزکیہ قلب کے مراحل سے گزرتے ہیں، وہ محسوس نہیں کرتے، وہ سو رہے ہوتے ہیں، پرسکون آرام سے نیند سو رہے ہوتے ہیں، آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ 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 کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن محروم ہیں وہ لوگ ناظرین جو اس دنیا میں آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ڈگریز حاصل کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ ان کے سینے میں ایک دل ہے جسے انہیں زندہ کرنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میری زندگی بہت سکسیسفل ہے، میری لائف بہت کامیاب ہے، اور وہ کامیابی کا معیار فقط دنیا کی سکسیس کو کہتے ہیں۔ احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ یہی ہماری زندگی کا منتہا نظر ہوتا ہے، یہی ہماری زندگی کا ٹارگٹ ہوتا ہے، ہمیں یہ مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بس زندگی بہت کامیاب تھی۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، تیرے سینے میں دم ہے،
دل نہیں ہے، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یہ عقل، یہ چراغ راہ ہے، یہ ہمارا موٹو نہیں ہے، یہ ہمارا الٹیمیٹ گول نہیں ہے، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ناظرین کرام، وہ لوگ جو اپنے دل کی دنیا آباد کر لیتے ہیں، پھر انہیں گناہ کا موقع ملے بھی تو وہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ کچھ ایسی اسپرچل فورسز آ جاتی ہیں جو انہیں گناہ سے بچا لیتی ہیں، جو ان کی حفاظت کرتی ہیں، اور اگر نفس و شیطان کے مکر و فریب کی بنیاد پر اگر گناہ کا ارتکاب کر بھی لیں تو وہ توبہ میں تاخیر نہیں کرتے، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ بار بار توبہ کرتے ہیں تو اللہ عز و جل کو ان کی بار بار کی گئی توبہ اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَفْعَلْ مَا يَشَاءُ، اب یہ شخص جو چاہے کرے، اب یہ جو کرنا چاہے کر لے۔ کیوں؟ اب یہ گناہ کرنا بھی چاہے تو اللہ کی رحمت اسے گناہ کرنے نہیں دیتی۔